اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجوید کی آن لائن کلاس چل رہی ہے اور الحمدللہ بحسن خوبی کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ وقف کا بیان چل رہا ہے اور اصول التجوید حصہ اول مکمل ہونے کو ہے۔ وقف کا بیان شروع کیا گیا تھا۔ جو سبق ہم نے وقف کے بیان میں پڑھا ہے اس کے بارے میں پہلے آپ سے سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے اور اس کے بعد پھر اگلا سبق پڑھیں گے۔ یہ سوال جواب کا میرا سلسلہ اور مقصد یہ صرف یہ ہوتا ہے تاکہ یہ اطمینان ہو جائے کہ الحمدللہ آپ لوگ توجہ سے سماعت کر رہے ہیں اور قواعد آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا مقصد ہے سیکھنے کا، ہم سیکھ رہے ہیں اور سوال و جواب سے حوصلہ بھی بڑھتا ہے، تو اس لیے آپ سے جو سبق ہمارا گزرا ہے وقف کا بیان، جو سبق ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں سوال کروں گا، آپ جواب دیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں اسی بات کا علم ہونا چاہیے کہ وقف کہتے کس کو ہیں۔ آپ بتائیں کہ وقف کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہرنا، رکنے کو۔ اچھا، یہ وقف کے معنی ہے۔ یہ وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، یہ وقف کا معنی ہے۔ اچھا، اصطلاحی معنی کیا ہے وقف کے؟ بتائیں سوچ سمجھ کر کے۔ ایک کلمہ پورا کرنے کے بعد جب دوسرا شروع کرتے ہیں تو اتنی دیر تک رکنا جتنی دیر عادتاً ایک سانس لیتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، یعنی کسی ایسے کلمے پر جو اپنے بعد والے کلمے سے جدا ہے، موقوف جو اپنے بعد والے کلمے سے جدا ہے، اس کلمے سے وہ جدا ہونا چاہیے۔ یعنی کسی ایک کلمے پر ہم جس پر وقف کر رہے ہیں وہ اپنے بعد والے کلمے سے جدا ہو، اس پر ہم رکیں گے، ٹھہریں گے۔ کتنی دیر ٹھہریں گے؟ اتنی دیر ٹھہریں گے جتنی دیر میں عادتاً ایک سانس لیا جاتا ہے۔ یہ آسان سا اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی کلمے پر جس پر ہم وقف کر رہے ہیں وہ کلمہ جو اس کے بعد والا جو کلمہ ہے اس سے الگ ہے، جدا ہے، تو اس کلمے پر ہم رک رہے ہیں، اتنی دیر رکیں جتنی دیر میں سانس لیا جاتا ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، یہ عالمین ایک کلمہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو دوسرا کلمہ شروع ہو رہا ہے الرحمن الرحیم، تو العالمین اس سے الگ ہے، اس سے جدا ہے، تو ہم عالمین پر اتنی دیر رکیں جتنی دیر میں عادتاً رکنا چاہیے اور رکتے ہیں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، وقف کر دیا، رک گئے۔ اب آگے پڑھ رہے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ جو وقف کر رہے ہیں، آیتوں پر رک رہے ہیں، تو اسی کو وقف کہتے ہیں اصطلاح میں۔ تو لغوی معنی ہے رکنا، ٹھہرنا، اور اصطلاح معنی ہے، اصطلاحی معنی کہ کسی کلمے پر جو اپنے بعد والے کلمے سے جدا ہے، بس اس پر اتنی دیر رکنا ہے، اتنی دیر سانس لینا ہے جتنی دیر میں عادتاً ایک سانس لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، وقف کی تقسیم بتائیے، وقف کی تقسیم کتنے پر ہے؟ کتنی جگہ تقسیم ہوا وقف؟ تین۔ کیا کیا ہے؟ اول بات بار احوال کاری کے۔ ٹھیک ہے، بولا کیجئے، سب بولے، کوئی بات نہیں، آپ جیسے بھی آپ بولیے، آپ کا بھی حوصلہ بڑھے گا اور مجھے بھی اطمینان ہوگا، تسلی ہوگی۔ تو آپ بولیے۔ اول باعتبار کیفیت کے، تین طرح پر تقسیم ہوئی۔ اول باعتبار کیفیت کے، دوم باعتبار محل کے، سوم باعتبار احوال قاری کے۔ باعتبار کیفیت کے
یعنی کس طرح وقف کرنا ہے، کس حالت میں وقف کرنا ہے، اور باعتبار محل کے کس جگہ وقف کرنا ہے، اور باعتبار احوال قاری کے، یہ قاری کے حالات کے مطابق ہے کہ قاری کس طرح وقف کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کہیں اپنے اختیاری سے کر رہا ہے، یا قراتوں کو جمع کرنے کے لیے وقف کر رہا ہے، یا اپنے اسٹوڈنٹس کا امتحان لینے کے لیے، ان کو آزمانے کے لیے وقف کر رہا ہے. تو یہ احوال قاری کے. قراتوں کو جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ قراتوں کو جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پاک 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، تو ایک آیت کے اندر جتنی قراتیں ہیں ان قراتوں کو جمع کر رہا ہے. مثال کے طور پر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب اس میں قراتیں اس کو جمع کرنی ہے کہ یہ بروایت حفص پڑھا ہے. اب دوسرے جو روایت ہے وہ کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین. اس طرح سے قراتوں کو جمع کرنا ہے. جو 7 قراتیں ہیں ان قراتوں کو، یعنی اس آیت کے اندر جتنی قراتیں ہیں ان قراتوں کو جمع کرنا ہے. جیسے اہدنا الصراط، صاد ہے، ایک قرات صاد کے ساتھ ہے، ایک قرات سین کے ساتھ ہے، ایک قرات ضاد کے اشمام کے ساتھ ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم. ایک قرات ہو گئی اہدنا الصراط المستقیم، دوسری قرات ہو گئی سین سے اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ ہے قراتوں کا مطلب. چونکہ یہ قرات سبع سے اس کا تعلق ہے تو اس لیے آسانی سے ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، لیکن آپ نے چونکہ سوال کیا تو اس لیے میں نے جواب دیا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. تو اول باعتبار کیفیت کے کتنی قسمیں ہیں بتائیے؟ باعتبار کیفیت کے کتنی قسمیں ہیں؟ 8 ہے. اطمینان سے ایک ایک کر کے بتلائیے. نمبر 1 وقف بالاسکان، ٹھیک ہے، وقف بالاتمام، ٹھیک ہے، وقف بالابدال، سکون، وقف بالتشدید، وقف بالسکون، وقف بالاظہار، وقف بالاثبات. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نمبر 1 وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم، وقف بالابدال، وقف بالسکون، وقف بالتشدید، وقف بالاظہار، وقف بالاثبات. ان 8 قسموں میں سے ہم نے پہلی قسم پڑھی ہے وقف بالاسکان. وقف بالاسکان، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وقف بالاسکان کون کون سی حرکتوں میں ہوتا ہے؟ زیر زبر پیش، زبر زیر پیش، تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے. زبر زیر پیش، یعنی کلمے کا آخری جو حرف ہے اس کو ساکن کریں گے، چاہے زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو. یہ ہے وقف بالاسکان. تو یہ تھا ہمارا گزشتہ سبق جو ہم نے پڑھا ہے. اب آئیے اگلا سبق پڑھ لیتے ہیں. دوسری قسم ہے وقف بالاشمام. وقف بالاشمام، بس چونکہ یہ قسمیں ہیں اس لیے ہمیں پڑھ لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وقف بالاشمام ہے کیا. اگرچہ ان کی ضرورت پیش نہیں آتی، بس یہ ہے کہ وقف بالاشمام، وقف بالروم، جیسے استاد اپنے شاگرد کو پڑھا رہا ہے، مشق کرا رہا ہے، ان کو آزمانے کے لیے وہ کبھی وقف بالاشمام کر لیتا ہے، کبھی وقف بالروم کر لیتا ہے. یہ دیکھنے کے لیے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں سامنے، جو طلباء طالبات جو پڑھ رہے ہیں، وہ ان کی نظر استاد کی طرف ہے یا نہیں، استاد جو پڑھا رہا ہے، جو مشق کرا رہا ہے، توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں. تو اس لیے کبھی کبھی وقف بالاشمام، وقف بالروم کیا جاتا ہے. لیکن ہم چونکہ 8 قسموں میں ہیں تو اس کو بھی ہم سمجھ لیں. وقف بالاشمام میں آپ کو اسکرین پر رہ کر کے سمجھاتا ہوں، اس کا تعلق دیکھنے سے ہی یہ سمجھ میں آئے گا. وقف بالاشمام کہتے ہیں کہ کلمے کے آخری حرف کو ساکن کیا جائے. ٹھیک ہے، کلمے کا جو آخری حرف ہے اس کو ساکن کریں گے، اور ساکن کرنے کے بعد اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ صرف پیش میں ہوتا ہے، ظاہر پیش میں ہوتا ہے، اور پیش کی جو حرکت ہے ہونٹوں سے اس حرکت کی طرف اشارہ کرنا ہے ساکن کرنے کے بعد. کس طرح سے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین،
نون کے اوپر پیش ہے یہاں، یہ صرف پیش کی حرکت میں ہوگا، تو نون کو ہم پہلے ساکن کریں گے اور پھر ساکن کرنے کے بعد حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کریں گے. کیسے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح. یہ پیش کی حرکت ہے، چونکہ پیش کی نون پیش نو، یہ حرکت نکل رہی نا اس کے نو، تو ساکن کر کے اس حرکت کی طرف اشارہ کرنا ہے ہونٹوں سے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح سے. ٹھیک ہے. اور یہ میں نے جیسے کہ بتلایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے شاگردوں کو آزمانے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے یہ وقف کیا جاتا ہے. تو وقف بالاشمام کلمے کے آخری حرف کو ساکن کیا جائے اور اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے، یہ ہے وقف بالاشمام. اور یہ صرف پیش کی حرکت میں ہوتا ہے، جہاں بھی پیش ہوگا وہاں یہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے وقف بالروم، وقف بالروم کو بھی آپ یہی سمجھ لیں، پھر کتاب کے اندر پڑھاؤں گا میں آپ کو. وقف بالروم کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کیا جائے، آخری جو حرف ہے کلمے کا اس کو ساکن نہیں کریں گے. وقف بالاشمام میں تو ساکن کریں گے، وقف بالاسکان میں بھی ساکن کریں گے، لیکن وقف بالروم میں کلمے کی جو آخری حرکت ہے اس کو ساکن نہیں کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ حرکت کا آخری تہائی حصہ ادا کریں گے، آخری تہائی حصہ ادا کریں گے. اور تہائی حصے کا مطلب یہ ہے کہ جو حرکت کو ظاہر کریں گے وہ اتنی آواز سے پڑھیں گے کہ پاس میں آپ کے جو بیٹھا ہے نا اس کو تو معلوم ہو کہ کیا حرکت پڑھی گئی ہے، جو آپ سے کچھ تھوڑا دور پر بیٹھا ہے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کیا حرکت پڑھی ہے. یہ ہے حرکت کا آخری تہائی حصہ ادا کرنے کا مطلب. اور وقف بالروم یہ دو حرکتوں میں ہوتا ہے، زیر اور پیش میں ہوتا ہے، زبر میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وقف بالروم کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہیں کریں گے، ساکن نہ کیا جائے، بلکہ آخری حرکت کی طرف جو ہے حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جائے. کس طرح سے؟ جیسے مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کو لے لیجئے چونکہ پیش ہے اس کے اوپر. کس طرح پڑھیں گے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہلکی سی کہ پاس میں آپ کے جو بیٹھا ہے اس کو معلوم ہو کہ حرکت ادا کیا کی ہے، دور میں بیٹھے والے کو اس حرکت کا معلوم ہی نہ ہو. تو یہ ہے وقف بالروم، اور یہ پیش اور زیر میں ہوتا ہے. جیسے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تو یہ ہے وقف بالروم. تو وقف بالروم کا مطلب ہوا کہ کلمے کا آخری حرف اس کو ساکن نہ کیا جائے، بلکہ حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جائے. اور تہائی حصہ کا مطلب وہی جو میں نے آپ کو سمجھا دیا. تو وقف بالاسکان کلمے کے آخری حرف کو کیا کریں گے؟ بتائیے، بولیے. ساکن کریں گے. ساکن کریں گے. جی بولیے. اس سے یہ بھی معلوم ہوگا کہ آپ سن رہے. وقف بالاسکان کلمے کا آخری حرف جو ہے اس کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. اور وقف بالاشمام بتائیے کلمے کے آخری حرف کو کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. ساکن کرنے کے بعد ہونٹوں سے اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے. یہ وقف بالاشمام میں. اچھا، وقف بالروم میں کلمے کا آخری حرف ہے اس کو ساکن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، حرکت کا تہائی حصہ ادا کریں گے. تو وقف بالاسکان کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. وقف بالاشمام کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے. وقف بالروم کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہیں کریں گے. تو اب آئیے آپ کتاب کے اندر اسی کو پڑھ لیجئے. جب بھی پڑھتے ہیں تو ایاک نستعین تو پڑھتے ہیں، ساکن کر کے پڑھتے ہیں نا اس کو. جی وہی میں سمجھا رہا ہوں. وقف بالاسکان کلمے کا آخری حرف جو ہوتا ہے اس کو وقف بالاسکان اگر کرنا ہے تو اس کو ساکن کریں گے، وقف بالاسکان ہو جائے گا. اور لیکن وقف بالروم تو ہم نہیں کرتے نا. نہ کرتے نہیں. وہی میں نے آپ کو سمجھایا کہ ان کی ضرورت نہیں، ان کو اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ استاد اپنے شاگردوں کو پڑھا رہا ہے، مشق کرا رہا ہے، اور مشق کران کے وقت جو ہے وہ وقف بالروم یا وقف بالاشمام کرے، اس وجہ سے تاکہ دیکھے کہ وہ سن رہے ہیں توجہ سے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ہمارا سبق وقف بالاشمام. اب آپ اس کو دیکھ لیجئے اسکرین پر. کلمے کے آخری حرف کو ساکن کیا جائے اور اس کی حرکت کی طرف ہونٹوں سے اشارہ کیا جائے،
یہ صرف پیش میں ہوتا ہے، جیسا بھی آپ کو میں نے سمجھایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہوٹوں سے اشارہ کریں گے. اب تو چونکہ میں آپ کو نظر نہیں آ رہا اس لیے آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا. وخفض الروم، کلمے کے آخری حرف کو ساکن نہ کیا جائے بلکہ اس کی حرکت کا تہائی حصہ ادا کیا جائے. یہ صرف پیش اور زیر میں ہوتا ہے. تہائی حصہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ اتنی یعنی حرکت کو اتنا ادا کریں گے کہ پاس میں آپ کے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو تو محسوس ہو کہ حرکت آپ نے کیا پڑھی ہے، لیکن جو تھوڑا دور بیٹھا ہے اس کو محسوس ہی نہ ہو کہ آپ نے پڑھا کیا ہے، حرکت پڑھی ہے یا کون سی حرکت پڑھی ہے یا ساکن کیا کیا گیا، اس کو محسوس ہی نہ ہو. جیسے مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. ٹھیک ہے، یہ ہے وقف بالروم. اچھا، اس کے بعد ہے وقف بالابدال. وقف بالابدال حرف موقوف کے دو زبر کو، حرف موقوف یعنی جس پر وقف کر رہے ہیں اس کو حرف موقوف کہتے ہیں، یعنی جس میں وقف کیا جائے. حرف موقوف کے دو زبر کو الف سے اور گول تا کو ہائے ساکینہ سے بدل کر پڑھنا. یہ دو زبر اور گول تا میں ہوتا ہے. یہ ہے وقف بالابدال، یعنی حرف موقوف کے دو زبر کو، کہیں اگر دو زبر ہیں ہمیں وہاں وقف کرنا ہے تو دو زبر کو الف سے بدل دیں گے، اور گول تا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، یعنی ایسی ہاں سے جو ساکن ہو اس سے بدل دیں گے. اب چلیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. قرآن کریم کھول لیتے ہیں، اس کے اندر اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. یہ ہے سورۃ العادیات، دیکھیں نیچے. وقف بالابدال کلمے کے آخری یعنی حرف موقوف، یعنی جہاں ہم وقف کر رہے ہیں حرف موقوف، اس کے اوپر اگر دو زبر ہیں تو ان کو کس سے بدلنا ہے؟ الف سے بدلنا ہے. جیسے والعادیات ضبحا، دو زبر ہیں، اب وقف کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ والعادیات ضبحا. ٹھیک ہے، الف سے بدل دیا. فالموریات قدحا، الف سے بدل دیا. فالمغیرات صبحا، الف سے بدل دیا. یہ ہے وقف بالابدال. اب اگر ہم یہاں پر، اور وقف کے معنی آپ کے ذہن میں رہیں گے تو آپ اس کے مطابق پڑھیں گے. اب اگر ہم پڑھ رہے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، یہ غلط ہم کر رہے ہیں. چونکہ وقف کا جو قاعدہ ہے اس کو تو ہم کر رہے ہیں، یعنی حرف موقوف کے جو دو زبر ہیں اس کو الف سے تو بدل رہے ہیں، لیکن وقف جس کو کہتے ہیں یعنی ٹھہرنا رکنا، وہ ٹھہر اور رک نہیں رہے ہیں، تو اس لیے یہ طریقہ غلط ہے. بہت سے لوگ بلکہ اکثر اسی طرح سے پڑھتے ہیں، خاص طور سے حفاظ جو تراویح میں پڑھتے ہیں وہ اسی طرح سے پڑھتے چلے جاتے ہیں. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. تو یہ طریقہ غلط ہے. آپ جب وقف کے قاعدے پر عمل کر رہے ہیں تو آپ جس کو وقف کہتے ہیں وہاں وقف کریں گے. کس طرح پڑھیں گے؟ والعادیات ضبحا، رک جائیں گے. فالموریات قدحا، رک جائیں گے. فالمغیرات صبحا، رک جائیں گے. اگر آپ کو رکنا نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر جو حرکت ہے اس حرکت کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. ٹھیک ہے، تو وقف بالابدال کہتے ہیں کہ دو زبر کو الف سے بدلنا ہے اور گولتا کو ہائے ساکنہ سے بدلنا ہے. تو دو زبر کو الف سے کیسے بدلیں گے یہ تو آپ کو سمجھا دیا گیا ہے. اب گولتا کو دیکھ لیجئے، پیچھے سورۃ القاریہ دیکھ لیے. القاریات گولتا ہے. اب اگر ہمیں یہاں پر وقف کرنا ہے تو اس گولتا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے، یعنی ایسی ہاں جس کے اوپر سکون ہو، ہاں سے بدل دیں گے. کیسے؟ القاریہ. ٹھیک ہے، یعنی عین ہاں زبر آہ، القاریہ ملقاریہ. جہاں بھی گول تا ہوگی اس کو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے. اور اگر لمبی تا ہوگی، ایک لمبی تا ہوتی ہے نا، لمبی تا ہوگی تو اس کو ساکن کریں گے. صرف گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر کے پڑھیں گے. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ القاریہ ملقاریہ. دیکھیے، ایک تو اگر یوں پڑھیں گے، بہت سے لوگ یوں پڑھتے ہیں القاریعت ملقاریعت وما ادراک ملقاریعت، یہ غلط ہے. ہائے ساکنہ سے بدلنا ہے گولتا کو. اور دوسرے، جب ہم وقف کریں گے، وقف کا معنی وہی جبھی جو میں نے سورۃ العادیات کے اندر سمجھایا ہے کہ وقف کریں گے تو رکیں گے. القاریعہ ملقاریعہ وما ادراک ملقاریعہ. اگر ہمیں رکنا نہیں ہے
تو پھر اس کے اوپر جو حرکت ہے اس کو پڑھ کر کے چلیں گے. جیسے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس. ٹھیک ہے. تو وقف بالابدال حرف موقوف کے دو زبر کو الف سے بدلیں گے اور گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے. یہ ہے وقف بالابدال. جی سمجھ میں آ گیا آپ کو یہ؟ جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے. یہ ہے وقف بالابدال حرف موقوف کے دو زبر کو الف سے اور گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھنا. یہ دو زبر اور گول تا میں ہوتا ہے. جی کوئی صاحب کچھ پوچھ رہے تھے؟ نہیں میں کہہ رہی تھی جزاک اللہ. اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو یہ ہے وقف بالابدال. تو آج کا سبق ہمارا یہ ہوا، ایک وقف بالاشمام، دوسرا وقف بالروم اور تیسرا وقف بالابدال. وقف بالابدال کے اندر ہم بہت غلطی کرتے ہیں، تو وہ غلطی اب قاعدہ معلوم ہونے کے بعد ہمیں نہیں کرنی ہے. اور غلطی وہی کرتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ الف سے تو بدل دیتے ہیں لیکن رکتے نہیں. جیسے والعادیات ضبحا دیکھیں وصل اگر ہمیں نہیں رکنا ہے، وصل کر کے پڑھیں گے تو پھر جو حرکت ہوتی ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اگر رکنا ہے تو پھر اس قاعدے پر عمل کرنا ہے. والعادیات ضبحا، عادتاً جتنی دیر میں ایک سانس لیا جاتا ہے تو سانس لیں گے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اسی طرح سے گولتا میں القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. اگر وقف نہیں کریں گے، اگر وقف کریں گے تو پھر ہائے ساکنہ سے بدلیں گے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. تو یہ ہوا وقف بالابدال. اب اس کو آپ کو یاد کرنا ہے، اچھی طرح سے سمجھ لینا. اب جو غلطی اب تک ہوتی رہی ہے اس کو اب نہیں کرنا ہے، قواعد کے مطابق پورا قرآن پاک پڑھنا ہے. تو یہ ہو گئے وقف بالاسکان ہو گیا، وقف بالاشمام ہو گیا، اور وقف بالروم ہو گیا، وقف بالابدال ہو گیا. اب باقی جو بچے ہیں ان کو اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا. اس میں اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اب رمضان مبارک کا مقدس مہینہ آنے والا ہے اور اس ماہ سے قرآن پاک کو مناسبت ہے. قرآن پاک بہت زیادہ ہم پڑھتے ہیں، پڑھا جاتا ہے، تراویح کے اندر بھی غیر تراویح کے اندر بھی. کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے، چاہے تراویح کے اندر ہو چاہے غیر تراویح کے اندر ہو، کہ ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں ان قواعد کے مطابق ہمیں قرآن مقدس پڑھنا ہے. تجوید سیکھنے کا فائدہ ہی اسی وقت ہوگا، مقصد حاصل ہی تب ہوگا کہ قرآن پاک کو ان قواعد کے مطابق ہمیں پڑھنا ہے. اور یہ پہلا پارٹ جو ہے، پہلا حصہ یہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے. تو اب دوبارہ ازسر نو جو کلاس شروع کی جائے گی تو آپ سے میں پوچھ لوں گا، معلوم کر لیا جائے گا کہ جنہوں نے پہلا پارٹ اچھی طرح سے پڑھ لیا ہے اور ان کو پورا پارٹ پہلا حصہ پورا سمجھ میں آ گیا ہے تو ان کے لیے دوسرا حصہ شروع کیا جائے گا. اور جو بعد میں جڑے ہیں یا ان کو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو ان کے لیے یہ پہلا حصہ ہی یہ شروع کیا جائے. چونکہ جو شروع کے جو قواعد ہیں ان قواعد کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے. اور ان قواعد کے اندر سب سے اہم چیز ہے مخارج کا بیان وہ شروع میں ہے. تو بہت سے لوگ جو بعد میں جڑے ہیں وہ مخارج نہیں پڑھ سکے ہیں. مخارج ہی کا تعلق ہے، مخارج بہت اہم ہے. چونکہ حروف اگر ہمیں معلوم ہوں گے کہ کون سا حرف کہاں سے نکالنا ہے تو انشاءاللہ قرآن پاک کے اندر غلطیاں بہت کم ہوں گی. تو بہرحال وہ جیسا بھی ہوگا وہ کر لیا جائے گا. پہلے حصے کو بھی دوبارہ شروع کیا جائے گا تاکہ جو بعد میں آئے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، اور جو بعد میں اور آنے والے ہیں وہ بھی اس کے اندر جڑیں. تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے جو ملنے جلنے والے ہیں آپ ان کو بھی ترغیب دلائیے کہ اللہ کا مقدس کلام ہمیں پڑھنا کس طرح سے ہے، اس کو سیکھنا ہے، اس کے قواعد ہمیں سیکھنے ہیں. ان کو بھی ترغیب دلائیے تاکہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ جڑیں اور قرآن پاک کو اس کے اصول و ضوابط کے مطابق پڑھنے کی وہ بھی فکر کریں اور وہ بھی کوشش کریں. تو
सब आप कोशिश करें कि अपने दोस्त अहबाब को भी जो मिलने जुलने वाले हैं उनको भी इस तरफ माइल करें, राग़िब करें कि भाई कुरान पाक को उसके उसूल ज़वाबित जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं उनके मुताबिक पढ़ना चाहिए। चाहे थोड़ा पढ़ें, एक सूरत पढ़ें, लेकिन क़वाइद के मुताबिक पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप एक पारा पढ़ें, एक सूरत पढ़ें, एक सफ़ा पढ़ें, लेकिन अल्लाह ने उसका जो हक़ रखा है उस हक़ के मुताबिक पढ़ने की फ़िक्र करेंगे, तब उसके ऊपर अज्र मिलेगा सही माना में। और अगर हम इसी तरह से फॉर्मोलिटी पूरी करते रहेंगे, ना आदाब की रियायत करेंगे, ना क़वाइद की रियायत करेंगे, उसके उसूल ज़वाबित का कोई ख़्याल नहीं करेंगे, तो फिर इस तरह से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही हमारी कोशिश है ऑनलाइन तजवीद की, ताकि घर में बैठे बैठे आप लोग अल्लाह के मुक़द्दस कलाम को सीख सकें और कमा हक़ उसकी तिलावत कर सकें। तो आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो क्लास यहीं पर मौक़ूफ़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।